کہ نارتھ کراچی میں ماشاءاللہ عاشقان رسول اور بالخصوص بزنس کمیونٹی کے ذمہ عاشقان رسول جمع ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ آپ کی ذات پر جتنے درود پاک پڑھے جائیں وہ کم ہیں، اور درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے۔ حدیثیں پڑھتے جائیں، واقعات پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنانی ہے، اس حدیث پاک سے ہمیں ایک تو درود پاک کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا، اپنا نام پہنچانے کا کتنا پیارا طریقہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، صرف انسانوں کی نہیں، ساری مخلوق کی طاقت کو، آوازوں کو سننے کی طاقت عطا کی ہے۔ اچھا، پھر آقا فرماتے ہیں کہ اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے، کام کیا ہے؟ فلا یصلی علی الی یوم القیامہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت تک، وہ فرشتہ کیا کرے گا؟ اس کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرے گا اور عرض کرے گا، ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بات تو عقیدے کی سیکھنے کو مل رہی ہے، اور ایمان مضبوط ہونے کی سیکھنے کو مل رہی ہے، اور ایک بات بڑی پیاری عشق بھری۔ عقیدے کی بات کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ جو فرشتہ نبی پاک کے روضے پر مقرر ہے، اس کی لسننگ پاور کا عالم کیا ہے؟ ہم کراچی سے درود پڑھیں، کوئی امریکہ سے پڑھے، کوئی افریقہ سے پڑھے، کہیں سے بھی پڑھے، وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں اس درود کو سن لیتا ہے۔ اب بتائیے، جب فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے، تو جس در کا دربان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جو ہم کہتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو حدیث پاک سے عقیدہ ثابت ہو گیا نا کہ دربان مصطفیٰ کی سماعت کا عالم یہ ہے، تو خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ صرف سماعت نہیں، اس فرشتے کے پاس ایک ایسا علم بھی ہے کہ درود پڑھنے والے کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے۔ اب بتاؤ نا، آج دنیا میں ہمارے موبائل فون پر کالر آئی ڈی ہوتی ہے، کوئی کال کرتا ہے تو نام آ جاتا ہے، ہم پہچان لیتے ہیں کس کی کال ہے۔ ٹیکنیک تو آ گئی ہے، مگر سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں آئی ہے کہ کالر آئی ڈی میں یہ بھی پتہ چل جائے کہ کال کرنے والے کے والد کا نام کیا ہے۔ فرشتہ یہ علم بھی رکھتا ہے درود پڑھنے والا کون ہے اور اس کا والد کون ہے۔ جب فرشتے کے علم کا عالم یہ ہے، تو بتاؤ میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہو گئی عقیدے والی۔ اب آؤ ذرا عشق والی بات کریں۔ دنیا کا دستور ہے، آپ کی جس سے بڑی محبت ہو، آپ جس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہو، اور کوئی آ کر کہے کہ یار آپ کا ذکر ادھر ہو رہا تھا، آپ کا نام ادھر لیا گیا تھا، سچ بتائیں ہماری کیا کیفیت بن جاتی ہے؟ پلیز سارے بھائی اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیجیے گا، تاکہ یکسوئی کے ساتھ جو آپ نے ایک آدھ گھنٹہ دیا ہے، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو آ کر کوئی کہے کہ جناب آپ کا فلاں جگہ ذکر ہو رہا تھا، جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، فار ایگزامپل جو اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہوں گے، آپ کو آ کر کوئی کہے کہ یار آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا، بتائیں کیسا لگتا ہے؟ کتنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، میرا ذکر واقعی پیر صاحب کے پاس؟
بتاؤ نا کیا کہہ رہے تھے. یعنی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آ کر بتائے کہ آپ کا ذکر وہاں ہوا ہے. مجھے بتائیں اس غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میں ادھر درود پڑھوں، ادھر فرشتہ میرا نام نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دے. نہ صرف میرا نام، میرے والد کا نام بھی پیش کرے، ہذا فلان ابن فلان. اب بتاؤ جو ایک بار درود پاک پڑھے تو ایک بار فرشتہ نبی پاک کی بارگاہ میں نام لے، 100 بار درود پڑھے روزانہ، 100 بار نام لیا جائے تو بتائیں اور کیا چاہیے کہ میں درود پڑھتا رہوں اور میرا ذکر دربار مصطفیٰ میں ہوتا رہے، میرا نام لیا جاتا رہے. اور دنیا کا بھی دستور ہے، آپ کے گھر پر بھی کوئی روز فقیر آئے، بار بار آئے، ہم کہتے ہیں نہیں روز آتا ہے اس کو دے دو، یہ روزانہ آنے والا ہے. تو آقا کے در کے بھکاری کیسے بن جاؤ، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایسے فقیر بنو نا کہ روز حاضری لگے. تو کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے نا کہ یہ غلام روز ہمیں یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کا کام کر دیتے ہیں، ایک نگاہ پڑھنے کی دیر ہے، ہماری ساری گتھیاں سلجھ جانی ہیں. تو بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ آپ یقین کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں، آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں، آپ کی مصیبتیں حل ہو رہی ہیں. درود پاک کو اپنی زندگی کا ورد بنائیں. آج کے اس بیان کا پہلا درس یہ لیجئے، پہلا مدنی پھول اپنے دل کے گلدستے میں یہ سجائیے اور نیت کریں انشاءاللہ کہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ. آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، آج کل ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جناب صحت کے لیے پریکاشنز کرنی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کچھ پرہیز کرنا ہے. سائنس بتاتی ہے کہ ہماری باڈی میں دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو آرگنز جو ہیں، حساس ترین ہماری باڈی میں اگر کچھ پارٹس ہیں تو ایک دل ہے اور ایک دماغ ہے. ان دونوں کو بڑا احتیاط سے رکھنا ہے. اگر ان میں کوئی پرابلم ہو گئی تو پوری باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہارٹ ڈیزیز پر بہت غور کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، کھانے پینے میں احتیاط کی جاتی ہے کہ کہیں بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول نہ ہو جائے. اچھی بات ہے، اچھی نیت کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے. کوئی اس لیے صحت مند رہنے کی کوشش کرے کہ میں اللہ کی خوب عبادت کروں گا تو اس پہ کوئی حرج نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنے جسم کی، اپنی باڈی کی حفاظت کی تو لوگ فکر کر رہے ہیں. میں آج دل کی ہی بیماریوں کی بات کرنے آیا ہوں، مگر آج ان دل کی بیماریوں کی بات کریں گے کہ جو جان نہیں ایمان لے سکتی ہیں. مجھے بتائیے، ایک وہ دل کی بیماری ہے جو زیادہ سے زیادہ جان لے لے گی، اور ایک وہ دل کی بیماری ہے جو ایمان لے سکتی ہے. سچ بتائیے خیال کس کا زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ ایمان سے بڑھ کر میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. مرنا تو ویسے ہی ہے، بیماری نہ بھی ہوئی تو دنیا سے تو جانا ہی ہے نا. تو دنیا سے جانا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، وہ تو سب کی باری آنی ہے. لیکن ایمان چلا گیا تو اس سے بڑا کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ جو ایمان والا نہیں نا، یاد رکھیے، آپ نے ایک حدیث تو سب نے سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک اور حدیث پاک بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. اگر خاتمہ ایمان والا نہیں، جتنے حج کر لیں، جتنے عمرے کر لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، اگر ایمان لے کر نہیں گئے تو سب برباد ہو جائے گا. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے دنیا میں اپنی قیمتی چیزوں، اپنی صحت، ان تمام چیزوں کا خیال ہم رکھتے ہیں، مگر کیا ایمان کی حفاظت کے بارے میں غور کرتے ہیں؟ ڈسکس کرتے، دوست مل کر بیٹھتے، کہتے بتاؤ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، شوگر کیسی جا رہی ہے، کولیسٹرول تو ٹھیک ہے، اچھا کب رپورٹ کروائی تھی؟ یہ ڈسکشنز تو ہیں. کاروبار کیسا جا رہا ہے، بچے ٹھیک ہیں، وہ تمہیں نئی گاڑی لی تھی وہ صحیح سنبھال کے رکھتے ہو کہ نہیں؟ قیمتی چیزوں کی حفاظت پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. مگر دا موسٹ پریشس تھنگ، سب سے قیمتی چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہے، وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے.
کون ڈسکس کرتا ہے، کون فکر کرتا ہے، کون معلومات کرتا ہے کہ جناب بتائیے ایمان کیسے حفاظت میں رہے گا، کیسے سیکیور رہے گا؟ کوئی ایسا کام تو نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو ایمان چھن جانے کا سبب بنے؟ نوبڈی کیئر، نہ بات ہوتی ہے، نہ فکر ہوتی ہے، نہ خیال ہوتا ہے۔ حالانکہ اصل بات وہی ہے نا، علم دین سے دوری ہے، قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں آپ، پیارے آقا کی کتنی مشہور و معروف دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اب تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، حالانکہ جن کے صدقے میں ایمان ملا ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں، مگر ہم کتنی بار دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، ایمان چھن نہ جائے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام کے بھی سردار ہے نا، آپ کیا کہا کرتے؟ آپ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ یہ فکر، یہ خیال، یہ ٹینشن ہمارے بزرگوں کو تھی، ہمیں ٹینشن کاروبار، پیسوں کی، دنیا کی ہے۔ ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، تو آج میں آپ کو وہ بیماری بتانے آیا ہوں، اور ایسی بہت ساری بیماریاں قرآن و حدیث میں ہیں کہ جو اگر دل میں ہے تو وہ ایمان برباد کر سکتی ہے، وہ ایمان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے، میں آج بیماری بھی بتاؤں گا، اس کے ریزنز بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ موقع ملا تو اس کا علاج بھی بتاؤں گا، لیکن آپ سب کی توجہ مجھے درکار ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان عام بھی بہت ہو گئی ہے، اور آج ایک نہیں، میں نے 2 بیماریوں پر انشاءاللہ کچھ دیر ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ ہو یہ گیا ہے خاص طور پہ کاروباری طبقے میں، ایک تو یہ نا کہ ڈائگنوس ہو جائے، اویئرنیس ہو، پھر بندہ بچتا ہے، کوئی اس کو بیماری سمجھتا بھی نہیں ہے، خیال کرتا بھی نہیں ہے، اور پالے بیٹھا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، منقول ہے منہاج العابدین میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ کی ایک شاگرد کی نزع کا وقت قریب آ گیا، بالکل آخری وقت، جو سانسیں آخری ہوتی ہیں، سکرات کا عالم جس کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے اس شاگرد کے پاس تشریف لے گئے اور قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ کسی کا آخری وقت ہو تو اچھی بات ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، اور اس کے بعد جب آپ پڑھنے لگے، وہ شاگرد ہے آپ کا، کہتا ہے سورہ یاسین پڑھنا بند کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض سے آپ کا شاگرد کہتا ہے سورہ یاسین پڑھنا بند کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اب کلمہ پاک کی تلقین فرمائی۔ چلے یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ جب کسی کا آخری وقت ہونا تو اس کے پاس جا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، یہ نہ کہیں، بلکہ آپ خود بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اس کے سینسز بحال نہیں ہوتے، اس وقت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے انسان۔ اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ کلمہ پڑھو اور تکلیف میں وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا، تو اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ قریب بیٹھ کر آپ ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں بلند آواز سے۔ بہرحال حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح کلمے کی تلقین شروع کی۔ اللہ اکبر، وہ آپ کا شاگرد کہتا ہے میں ہرگز کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں، اور انہی الفاظ پر آپ کے شاگرد کی موت ہو گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض شاکڈ، حیران، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ میرا شاگرد اور اس کا ایسا خاتمہ، مرتے وقت کلمے کا انکار، مرتے وقت اس نے قرآن پڑھنے کو روک دیا اور کہتا میں کلمے سے بیزار۔ آپ بڑے غمزدہ ہو گئے، آپ اپنے گھر میں 40 دن تک گویا گھر میں قید ہو گئے، روتے رہے 40 days، آپ اس غم میں آنسو بہاتے رہے کہ میرے شاگرد کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب 40 دن کے بعد وہی شاگرد آپ کو خواب میں نظر آیا، اور فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ معاملہ ہوا کیسے، تیرا یہ حال کیوں ہوا، تیرا ایمان پہ خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟
تو وہ کہتا ہے کہ حضور میرے اندر 3 عیب تھے، حالانکہ وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں میں بھی اونچا مقام رکھتا تھا۔ کہتا حضور میری زندگی میں 3 عیب تھے، میں 3 غلط کام کرتا تھا۔ نمبر 1، میں چغلی کھاتا تھا، میں ادھر کی بات ادھر پہنچاتا تھا، ادھر کی بات ادھر پہنچاتا تھا۔ دوسرا، میں حسد کرتا تھا، میرے دل میں اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے حسد تھا۔ اور تیسرا، میں شراب پیتا تھا۔ مجھے کسی حکیم نے بتایا تھا کہ تمہیں جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے سال میں 1 تمہیں شراب کا گلاس پینا ہے۔ میں سال میں 1 ہی شراب کا گلاس پیتا تھا۔ کہتا یہ 3 عیب تھے میرے اندر، اور میرے رب نے میرا ایمان بھی چھین لیا گیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویسے تو ان تینوں پر بات ہونی چاہیے۔ جس طرح آج شراب ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، لوگ اسے عیب ہی نہیں سمجھتے، کبیرہ گناہوں میں اس گناہ کو شامل کیا گیا۔ احادیث میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت کی گئی، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، رکھنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، یعنی شراب سے ریلیٹڈ ہر شخص پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ مگر آج کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں، کوئی اس کو عیب ہی نہیں سمجھتا۔ وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، صرف ایک بات سوچ لے کہ یہ علماء نے کتابوں میں لکھا، احادیث کا مضمون بھی ہے کہ بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ شراب پینے والا سوچے اگر نشے میں ہی موت آ گئی اور نشے میں ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو جواب کیا دوں گا، منہ کیا دکھاؤں گا؟ اللہ پاک ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ مگر آج جو میرا ٹاپک ہے وہ حسد ہے، کہ آج ہمارے معاشرے کو جس طرح حسد نے برباد کر رکھا ہے، انگریزی میں سے جیلسی کہتے ہیں، جس سے حسد کیا جائے وہ محسود ہے، جو حسد کرتا ہے وہ حاسد ہے۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے، یہ اتنی بری بیماری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لکڑی جلائیں، تھوڑی دیر بعد لکڑی ختم، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اے روزے رکھنے والوں، اے نماز پڑھنے والوں، اے صدقہ خیرات دینے والوں، حج اور عمرے کرنے والوں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ بیماریاں بھی پالی ہوئی ہیں، کسی کا حسد دل میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا حسد ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح شہد، سرکہ جو ہے وہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ سرکے کو شہد میں ڈالیں، شہد کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا، ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مگر آج کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، آج کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہوتا بیڑا غرق حسد کرنے والا ہی کہی ہے، جس سے حسد کرتا ہے اس کا کچھ بگڑتا نہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں کہ حسد کرنے والوں کا ہی منہ کالا ہوتا ہے، کہتے ہیں جلنے والوں کا منہ کالا، واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو عزت ملنی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ ارے اللہ نے جس کا مقام لکھا ہے، کون چاہے کون کر سکتا ہے اس کو نیچا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی کا ایک بڑا ہی زبردست وزیر تھا، غلام تھا، اور بڑا فرما بردار ایاز، ترقی پہلے ادنا غلام تھا، ترقی کرتے کرتے وزیر بن گیا۔ ایاز کی کامیابی ہوئی تو حاسدین کو تو حالت خراب ہو گئی کہ یہ کل کا غلام اور آج بادشاہ کا نور نظر۔ آج بھی تو یہی ہوتا ہے، ہماری مارکیٹ میں نئی دکان کھولی تھی اور سب سے زیادہ گاہک کس کے پاس، ارے جناب ابھی کل کاروبار شروع کیا اور اتنا آگے بڑھ گیا، امپورٹ ایکسپورٹ بھی شروع کر دیا، اتنی بڑی فیکٹری لگا لی، ابھی تو نئی گاڑی لی تھی ایک اور گاڑی لے لی، ارے ابھی تو دبئی گیا تھا اب یورپ بھی چلا گیا۔ یعنی کسی کی ترقی کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ حسد اتنا برا عمل ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس زمین پر اولین جو گناہ ہوئے، سب سے پہلے جو گناہ ہوئے، جو اللہ کی نافرمانی ہوئی، وہ حسد تھا، تکبر تھا۔ بھائی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ایک تو تکبر کیا تھا، ایک اسے حسد ہو گیا کہ جناب اس کو کیوں، مجھے کیوں نہیں۔
قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا، حضرت آدم کی اولاد تھی نا، کہ وہ حسد ہو گیا بھائی سے کہ خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہوگی میری نہیں۔ حسد اس وقت سے جاری ہے، شیطان اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوا حسد کی اور تکبر کی وجہ سے، مگر ہم یہ سمجھتے نہیں اور دل میں پالے بیٹھے۔ اب ایاز کی ترقی ہو رہی ہے، ساتھ کے ساتھیوں کو پرابلم شروع ہو گئی، اب طاق میں رہتے تھے کسی طرح اس کو نیچے گرا دیں۔ یہ آفیسز میں بھی ہوتا ہے، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کے پیچھے ہی رہتے ہیں، اس کو نظر سے گرا دیں، اس کی چغلی کریں، اس کی جاب چھڑوا دیں، اس کی ترقی رکوا دیں۔ جتنی دیر اس کی ترقی رکوانے پر کوشش کر رہے ہو اتنی دیر اپنے کام پر توجہ دیتے تو خود ترقی ہو جاتی بھائی، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جتنی پلاننگ کرتے ہیں اپنے آپ کے اچھی بہتری کے لیے پلاننگ کریں، آپ آگے بڑھ جاتے۔ بہرحال اب ایاز کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ اب ایاز کا ایک بڑا عجیب سا معمول تھا کہ ایک مخصوص وقت میں ایک کمرے میں جاتا، تالا کھول کر اور اندر جا کے وہ تالا بند کر لیتا۔ سب دیکھتے یہ کوئی نہ کوئی راز ہے اس کے اندر، یہ کیوں روز کمرے میں جاتا ہے، کوئی خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت سے انعام لیتا ہے، ادھر ڈمپ کرتا ہے، دیر از سم تھنگ اسپیشل ان دیٹ روم۔ بادشاہ سلامت کو کہا کہ حضور یہ جو ہے نا کمرہ خاص اس نے بنایا ہوا ہے اور اس کو تالا لگا کے رکھتا ہے، کسی کو اندر جانے بھی نہیں دیتا، آپ دیکھیں اندر کوئی راز ہے، اس نے کوئی چیز چھپائی بھی ہے۔ محمود صاحب کو، بادشاہ صاحب کو بڑا یقین تو تھا ایاز پر، مگر جب اتنی ساری شکایتیں آئی تو کہا چلو چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں۔ اب وہاں گئے اور تالا لگا ہوا تھا، کہ تالا توڑو، تالا توڑا گیا۔ اب جیسے ہی کمرے میں گھسے تو وہ درباری بڑے خوش تھے کہ اب کوئی راز کھلے گا، ایاز جو ہے ذلیل ہو جائے گا اور یہ نیچے آ جائے گا۔ جب کمرے میں گئے تو پرانے بوسیدہ لباس تھے، پرانی چپلیں تھیں، سب پرانا سا سامان تھا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اس کمرے میں یہ آ کر کرتا کیا ہے، پرانا لباس، پرانے چپل، اور کمرے میں آ کر بند ہو جاتا ہے۔ اب ایاز کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ کیوں جاتے ہو روز کمرے میں؟ تو ایاز نے کیا کہا، سنو، وہ کہتا ہے یہ میری غلامی کے دور کی یادیں ہیں، میں روز کمرے میں آتا ہوں اور ان چپلوں کو، ان کپڑوں کو دیکھتا ہوں، پھر اپنے لباس کو دیکھتا ہوں، اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں کہ میں کیا تھا اور کیا بن گیا ہوں۔ بادشاہ سلامت اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، آپ کو بھی دعائیں دیتا ہوں کہ آپ نے مہربانی کی تو میں ادھر پہنچ گیا۔ روز اس کمرے میں آ کر کچھ دیر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ نے یہ سنا، مزید انعام و اکرام سے نوازا، اسے مزید ترقی مل گئی۔ اب جلنے والوں کا کیا ہوا، ان کا منہ کالا ہی ہوا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، جلنے والوں کو ترقی نہیں ملتی، وہ برباد ہی ہوتے ہیں۔ اور حسد ویسے بھی، جیلسی کہتی جلن کو ہے نا، اور حسد کرنے والا جلتا ہی رہتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو اس بیماری سے نکالیے، اس پرابلم سے نکالیے۔ یہ ایسی پرابلم ہے جو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ جناب میں تو حسد نہیں کرتا، اور اچھی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، بیان بڑا اچھا کر رہے ہیں اور بالکل نہیں کرنا چاہیے، مگر میں تو نہیں کرتا۔ تو چلے، جس طرح آپ کسی لیبارٹری میں جا کے اپنا بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول چیک کرواتے ہیں، آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دے رہا ہوں، سارے لوگ چیک کر لیں۔ اب میں جو کہتا جاؤں اپنے آپ سے پوچھتے جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ کہیں میں تو حسد نہیں کرتا۔ اب پہلا ٹیسٹ، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، کسی کو کسی سے حسد جبھی ہوگا کہ جب وہ اسے جانتا ہوگا۔ آپ نے ان لوگوں ہی کے بارے میں غور کرنا ہے کہ جو آپ کے قریب ہیں۔ آپ کو یہاں رہتے ہوئے کسی برازیل کے تاجر سے حسد نہیں ہوگا، کسی میکسیکو کے شخص سے حسد اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ آپ ہی کے قریب ہوگا، یا رشتہ دار ہوگا، یا دوست ہوگا، یا بزنس کولیگ ہوگا، اس کے ساتھ کاروبار ہوگا، یا آس پاس کاروبار کرتا ہوگا، آپ کی مارکیٹ کا ہوگا۔ اب ایسے لوگوں میں چیک کیجئے، کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ارے یار اور بڑھ گیا، ایک اور ملک میں بھی کام شروع کر دیا، اس ملک کا بھی ویزا لگ گیا، نیا گھر بنا لیا، ابھی تو نیا گھر لیا تھا، ایک اور گھر لے لیا۔ اب جب آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور آپ میں پرابلم ہوتی ہے دل میں، تو چیک کریں، دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ، آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے کاروباری
کولیگز میں، رشتہ داروں میں، کہ جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کے پاس آ کے کوئی کہ یار پتہ چلا ماشاءاللہ وہ بھائی بہت ترقی کر لی انہوں نے، ہاں یار بڑا ان کا نام بھی ہو گیا ہے، جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے آپ کے سامنے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں کوئی اور بات کرو نا، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کسی کی تعریف اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو پھر چیک کریں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، حسد اسی کا تو نام ہے۔ تیسرا ٹیسٹ، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار میں اللہ نہ کرے، گھر میں کوئی مالی نقصان، کوئی جانی نقصان ہو جائے، اس کی عزت خراب ہو جائے، اس کی کوئی بات باہر آ جائے جو لوگوں میں مشہور ہو جائے، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے یار یہ بڑا اچھا ہوا، میں تو انتظار میں تھا یہ برباد ہو جائے، اس کا نام بڑا چڑھ گیا تھا، یہ بڑا اچھا ہوا، اس کے خلاف اسکینڈل بن گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کا برا چاہ رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے پرابلم ہے، یہی تو حسد ہے۔ اور سوچے وہ دل کتنا برا ہے جو کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہے، کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہے، اتنا برا دل نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی۔ اب آؤ میں آپ کو حسد کی تعریف بتاتا ہوں۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ یا تو کسی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے نا یہ مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے، یہ ہے حسد۔ حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے جس کو رشک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، رشک جائز ہے، اور اگر اچھے انداز میں ہو تو اس کا ثواب بھی ہے۔ رشک کرنا سبحان اللہ، صحابہ کرام میں بڑا پیارا رشک تھا، میں آپ کو واقعہ بھی سناؤں گا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میدان محشر میں قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں میں اس مقام پر کھڑا ہوں گا کہ مجھ پر اگلے اور پچھلے رشک کریں گے۔ رشک ہے کیا کہ یا اللہ جو تو نے ان کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا، آپ کہ یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے، کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی، آپ دعا کریں یا اللہ اس کو جیسا بنایا مجھے بھی بنا دے، اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا چھین کر مجھے دے دے یا اس کو برباد ہو جائے، مجھے تکلیف یہ ہے کہ اس کو کیوں ملا۔ ذرا سمجھیے آپ یہ کتنی بری بات ہے۔ بیسیکلی حسد کرنے والا آپ کو پتہ ہے کرتا کیا ہے؟ کس پر آرگیومنٹ اور کس پر اعتراض کرتا ہے؟ مجھے آپ سب مل کے جواب دیں گے، بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دیں، عزت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ اسے کیوں ملا؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ تو نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی مرضی جسے چاہے عطا فرمائے، وہ خالق وہ مالک۔ یہ اعتراض بنتا ہے رب کی تقسیم پر۔ تو کبھی کسی کی نعمت پر حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو عزت دی، وہ مالک ہے، آپ اللہ سے یہ دعا کریں نا اللہ مجھے بھی دے دے، یہ نہ سوچے کہ اس کا چھن جائے۔ رشک صحابہ کیسے کرتے تھے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غریب صحابہ ہے، مہاجرین جو تھے نا وہ بڑے غریب تھے، انصار تو مدینے میں رہتے تھے، وہ ویل آف تھے، ان میں سے بہت سارے مالدار تھے، مکے سے جو صحابہ آئے تھے مہاجرین وہ بڑے غریب تھے۔ تو مہاجرین صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، لک ایٹ دا ریکویسٹ، انداز دیکھو۔ اور ہمیں بھی غریب لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم پیچھے رہ گئے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، دنیا بھر کی آسائشیں نہیں ہیں، لوگ اس وجہ سے ٹینشن میں ہیں۔ صحابہ کی ٹینشن کیا تھی؟ آقا سے عرض کرتے ہیں حضور یہ جو مالدار صحابہ ہے نا یہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، کیسے؟ کہا حضور یہ صدقہ دیتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں خرچ کر سکتے، یہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، یہ غلام آزاد کرتے ہیں اپنے پیسوں سے ہم نہیں کرتے، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ حضور یہ پیسوں سے بھی نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ گاڑی میں آگے بڑھ گیا، یہ بنگلے میں آگے بڑھ گیا، یہ فیکٹریوں میں آگے بڑھ گیا، اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ صحابہ کو مالدار صحابہ آگے بڑھ گئے کا کیا کانسیپٹ تھا؟ حضور یہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا کام کیا۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ چلو تم بھی پیسے لے جاؤ مالدار بن جاؤ، نبی پاک نے فرمایا میں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ عمل کر لو تو سب سے آگے ہو جاؤ گے، تم ان کے سب کے قریب پہنچ جاؤ گے،
اگر کوئی اور عمل کرے گا تو وہ تمہارے برابر آئے گا ورنہ تم آگے رہو گے. کہ حضور ضرور بتائیے. نبی پاک نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح، 33 بار تحمید، 33 بار تکبیر کہا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. انشاءاللہ جو آگے ہیں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے. اچھا صحابہ آئے اسی لیے تھے، پیسے لینے تو آئے نہیں تھے، نیکیاں لینے آئے تھے نا. بڑے خوش، ریلیکس، اب ہو گیا کام، پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم یہ تسبیح پڑھ لیں گے. تھوڑی دیر ہوئی تو مہاجرین صحابہ پھر آ گئے. کہتے ہیں حضور مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے وظیفہ بتایا نا وہ یہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے، اب انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دینا ہے تو حضور پھر تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. نبی پاک مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. مگر یار دیکھو ماحول کیسا تھا، انوائرمنٹ کیسا تھا، کمپٹیشن کیسا تھا، ایک دوسرے پر رشک کرتے تھے مگر نیکیوں میں کہ یہ آگے بڑھ گیا کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. مجھے کئی لوگ ملتے بھی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، میں چینل پہ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، کہتے ہیں بڑے نیند نہیں آتی، ٹینشن میں رہتا ہوں، بہت سوچتا ہوں. جو بے سکون ہے نا دنیا میں، جو مجھے سن رہا ہے چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا. جب دل میں حسد ہونا انسان کو سکون نہیں رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اللہ اسے ترقی دیتا رہتا ہے، اسے ٹینشن ہوتی رہتی ہے. تو دوسرے کی ترقیوں میں خوش ہونا سیکھیں. بڑا پیارا جملہ بزرگان دین لکھتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا بھلا سوچے، اللہ آپ کا بھلا کر دے گا. کبھی زندگی میں کوئی کاروبار آپ جیسا کر لے، آپ جیسی آئٹم لے آئے، آپ جیسی فیکٹری لگا لے، آپ جیسی دکان کھول لے، ٹینشن نہ لو. اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ اسے بھی عطا فرمائے. دعا کرے اللہ اسے بھی نواز اور مجھے بھی نواز دے. کسی کے لیے کوئی کھڈا کھودتا ہے نا تو خود جا کر اس میں گر جاتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے دل کی ایک بیماری تو آپ کو یہ بتانی تھی کہ چیک کر لو کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا. اور ایک اور بات ساتھ بتا دوں، ہمارا ایک اور پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. یہ کبھی بھی ریس ختم نہیں ہوگی. آپ لاکھ پتی تھے تو آپ کو کروڑ پتی بننے کا شوق تھا، آج کروڑ پتی بن گئے آپ کو ارب پتی نظر آ رہے ہیں. اور آگے آپ اچھی سے اچھی گاڑی لے لیں، تھوڑی دیر کے بعد سگنل پر اس سے اچھی گاڑی آپ کے برابر میں کھڑی ہوگی اور آپ دیکھ کے کہیں گے یار میں اب یہ لینی ہے. یہ کبھی ریس ختم نہیں ہوگی، آپ ٹینشن نہیں رہیں گے. ایک جملہ یاد کر لیجئے، نعمتوں میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھیں. آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے، آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی. مسئلہ یہی ہے، ہم نیو کراچی میں رہتے تو ڈیفنس والے یاد آ رہے ہوتے ہیں، ڈیفنس پہنچ جائیں تو عبداللہ، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں گھر یاد آتا ہے، پھر بیرون ملک میں پراپرٹی یاد آتی ہے. یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی. کہاں سے ختم ہوگی؟ ایک سے ایک مالدار موجود ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا. آپ ریلیکس ہو جائیں گے. صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے. نا آپ کریں نا مقابلہ، کمپٹیشن کرنا ہے تو کیجئے نیکیوں میں. اچھا وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اب میں بھی پڑھ کے دکھاؤں گا. اچھا وہ قرآن بھی پڑھتا ہے روزانہ، ارے اب تو میں روز قرآن پڑھوں گا. اچھا وہ کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے، میں بھی اب دین کا کام کروں گا. وہ تہجد پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھوں گا. ہمیں لینڈ کروزر والا دیکھ کر ٹینشن ہو جاتی ہے میری لینڈ کروزر کب ہوگی. تہجد والے کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی کہ میں تہجد گزار کب بنوں گا، میں روز قرآن پڑھنے والا کب بنوں گا. ارے یار یہ دین کا کام اتنا کرتا ہے، کاروبار چھوڑ کر بیرون ملک مدنی قافلے میں چلا جاتا ہے، میں بھی یہ کام کروں گا. اس کو دیکھ کر خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا. یہ صحابہ کرام کا انداز تھا. بھول گئے غزوہ تبوک کا موقع. آج ہمارے پاس پیسے ہوں تو دنیا کی لگژریز یاد آتی ہیں. حضرت عمر کے پاس بھی پیسے تھے، کہتے ایک دن ایسا آیا مال کچھ زیادہ تھا، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل آیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت عمر کہتے ہیں ہر بار سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں. آج موقع اچھا تھا، پیسے بھی اچھے تھے، ہاتھ کھلا تھا، آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں آ گئے. کیا ذہن تھا؟ پیسے ہیں تو اب نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، پیسے ہیں تو عیاشیوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے، پیسے ہیں تو گناہوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے. آج لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیسے تھوڑے تھے تو گناہ تھوڑے تھے،
پیسے بڑھتے گئے تو گناہ بھی بڑھتے گئے. عجیب ہماری تھنکنگ ہے. ہونا کیا چاہیے بتاؤ نا؟ اللہ عطائیں بڑھائے، ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں. مگر ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. آدھا مال لے کر حضرت عمر پہنچ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا، اے عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا آدھا لے آیا. 2.5% زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑتی ہے، عمر فاروق 50% لے کر پہنچ گئے تھے. کہتے ہیں اب انتظار تھا کہ آج ابو بکر صدیق کیا لاتے ہیں. یہ کیسا کمپٹیشن ہے دیکھو نا، یہ کیسا مقابلہ ہے. کرے نا یہ مقابلہ، اس کو بنا تھوڑی ہے. ہم گاڑیوں میں، بنگلوں میں، فیکٹریوں میں مقابلہ کرتے ہیں، وہ جنت میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کرتے تھے. حضرت عمر آئے، حضرت ابو بکر صدیق اب آئے، اپنے سر پر سامان لے کر آئے. نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا، اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ کیسا جذبہ تھا. آؤ نا مقابلہ کرنا ہے تو یہ کرتے ہیں نا. ہم نیک لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں کہ میں ایسا بنوں گا. اس لڑائی سے، اس کمپٹیشن سے نکل جاؤ کہ وہ کیوں آگے نکل گیا، وہ کیوں پیچھے رہ گیا. حسد کریں گے تو بربادی مقدر ہوگی. اب میں آگے جا کر آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. میں ایک اور دل کی بیماری کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ بھی بڑی عام ہو گئی ہے، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بہن کے درمیان. اور وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو میں ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں. وہ بیماری یہ ہے، وہ پرابلم یہ ہے. روض الریاحین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا. میں نے دیکھا میرے برابر میں ایک تاجر بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ایک جو ہے وہ فقیر وہ نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے. وہ بزرگ دیکھ رہے تھے. وہ فقیر دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ فقیر دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا میٹھا کھانا ہے. ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے چکن بریانی کھانی ہے اور مجھے گاجر کا حلوہ کھانا ہے، مثال کے طور پر. اب وہ دعا کر رہا ہے، تاجر اس کے برابر میں بیٹھا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. تاجر کہہ رہا ہے یہ دعا کرنی نہ مجھے سنا رہا ہے، اس کو کھانا ہے، یہ چاہتا ہے میں منگوا کے دے دوں. میں نے منگوا کے نہیں دینا اس کو، یہ کرتا رہے جتنی بھی دعا، میں نے اس کی بات نہیں سن لی، یہ مجھے دکھا رہا ہے. تھوڑی دیر ہوئی، وہ فقیر دعائیں کرتے کرتے سو گیا. وہ تاجر بھی بیٹھا ہے مسجد میں، وہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں. اب ایک اور شخص مسجد میں آیا بڑا سا طباق لے کر، ٹھیک ہے، اور اس طباق میں کپڑا رکھا ہوا تھا اس کے اوپر. وہ آیا آگے اور آ کر اس نے کیا کیا، اس نے اس فقیر کو اٹھایا اور کہا کہ حضرت یہ کھانا کھا لیں. اب تاجر حیران کہ اس فقیر کو کون کھلانے آیا. جب وہ طباق سے کپڑا ہٹانا تو اس کے اوپر چکن بریانی اور گاجر کا حلوہ موجود تھا، یعنی جو اس نے دعا کی تھی نا وہ دعا والا کھانا تھا. تاجر حیران کہ بھائی ایک منٹ رکو، یہ تم اس کو جانتے ہو کیا؟ کہیں میں اس بندے کو نہیں جانتا، پہلی بار ملاقات ہوئی، پر یہ والا کھانا کیوں لے کر آئے اور مسجد میں کیوں آئے؟ کہتا میری بھی بڑی کہانی ہے. بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، روز تھوڑے پیسے گھر لے جاتا ہوں. ایک عرصے سے میرے بچے مجھ سے فرمائش کرتے تھے ابو کبھی تو اتنے پیسے لائیں کہ ہمارے گھر میں چکن بریانی بنے، گاجر کا حلوہ بنے. میں پھر اگزامپل دے رہا ہوں، کتاب میں کھانا کوئی اور ہوگا. تو کہتا ہے آج پیسے اچھے ہوئے تھے، گھر آیا، بیوی کو پیسے دیے کہ یہ والا کھانا بناؤ، بچے کئی دنوں سے فرمائش کر رہے ہیں. بیوی کھانا بنانے میں لگ گئی، میں سو گیا، مگر میری آنکھیں بند ہوئی تو میری قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا تمہارے محلے کی مسجد میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے اور اس نے اسی کھانے کی فرمائش کی ہے جو آج تمہارے گھر میں بنا ہے. جاؤ جا کر اس کو یہ کھانا کھلا دو، وہ تھوڑا سا کھائے گا، باقی واپس لوٹا دے گا، اللہ اس کھانے میں برکت بھی ڈال دے گا. اور سنو، میں تمہارے لیے اس نیکی کی وجہ سے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. مزدور کہتا ہے میری تو لاٹری نکل آئی، میں اٹھا، کھانا بچوں کو نہیں کھلایا، طباق لے کے ادھر ہی آ گیا. اس فقیر نے تھوڑا ہی کھانا کھایا کہ باقی لے جاؤ. اب تاجر تھا نا، وہ شاکڈ، کیونکہ وہ تو بدگمانی کرتا رہا نا، وہ تو یہ سوچتا رہا کہ یہ دعا میرے لیے نہیں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، مجھے سنا رہا ہے. تاجر نے اس مزدور کو پکڑ لیا کہ ایک بات بتاؤ کتنے پیسے خرچ کیے تھے؟
آج کل کئی لوگ ہوتے ہیں نا پیسے خرچ کر لیں گے بھائی نیکی کما لیں گے، صرف پیسوں سے نیکی نہیں ملتی، نیت بھی چاہیے ہوتی ہے ادھر وہی کیلکولیشن کرنے گیا کہ بتاؤ کتنے پیسے کھانے پہ خرچ کیے، مثال کے طور پہ اس نے کہا 2000 روپے، کہ مجھ سے 5000 لے لو، جو نیکی کی ہے نا اس میں حصہ دے دو۔ وہ مزدور کہتا ہے اتنی بڑی نیکی میں تمہیں کیسے حصہ دے دوں؟ کہتا ہے 10,000 لے دو، کہتا ہے نہیں دوں گا، کہ 20,000 لے لو۔ مزدور کہتا ہے دنیا کی ساری دولت دے دو، آقا نے جو بشارت دی ہے وہ تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہہ کے چلا گیا۔ تاجر روتا ہوا پریشان مسجد سے باہر نکلا۔ علماء کرام نے اس واقعے کو کتابوں میں نقل کر کے بتایا کہ بدگمانی جو ہے نا یہ اتنی عجیب بیماری ہے کہ نیگیٹو اپروچ، کسی کے بارے میں پازیٹو سوچنا ہی نہیں ہے، یہ نقصان ہی لاتی ہے، یہ بربادی ہی لاتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہاں تو حال یہ کوئی نماز پڑھے تو لوگ کہتے ہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، عمرے پہ گیا نا یہ بھی جناب لوگوں کو دکھانے کے لیے، ارے وہ اللہ کے گھر گیا تم بدگمانی کر کے گناہ کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو۔ ایک ہے حسن زن، گمان دو قسم کے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا، اچھا گمان پازیٹو یا نیگیٹو جس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ حسن زن بہت اچھی چیز ہے، بلکہ ایک جملہ یاد کر لو، حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حسن زن کا عادی بنے، پازیٹو سوچے۔ اب مثال دیتا ہوں، اب آپ وہی والی بات کہ بیان تو ہو رہا ہے، آپ کہیں گے یار بیان تو اچھا ہو رہا ہے لیکن میں تو بدگمانی نہیں کرتا، میں تو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتا۔ چلے ایک اور ٹیسٹ، آج دل کی بیماری کی بات ہو رہی نا، ساتھ ساتھ لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرتے جاتے ہیں، پھر آخر میں علاج بتا دوں گا، ٹھیک ہے جناب؟ اب ٹیسٹ کرتے ہیں، کسی کو فون کیا، ہمارا ضروری کام ہے یا پیسے نکلتے ہیں، فون نہیں اٹھایا اس نے، پہلا خیال دل میں کیا ہے؟ ہاں بھائی اب بڑا آدمی ہو گیا ہے، اب تھوڑی اٹھائے گا، مطلب نکل گیا نا، اب فون تھوڑی اٹھائے گا۔ کسی کے گھر گئے، دروازہ ناک کیا، گھر والوں نے کہا نہیں ہے گھر میں، ویری فرسٹ تھاٹ، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اندر ہی ہوگا جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ مجھے بتائیے نا، آپ اگر سو رہے ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ واش روم میں ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، فون اٹھاتے نہیں؟ اٹھا سکتے۔ جب آپ کچھ کیفیات میں فون نہیں اٹھا سکتے تو امیجن کریں وہ بھی اسی کیفیت میں ہوگا۔ حسن زن کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے کسی کو بلایا دعوت میں، مثال کے طور پہ شیطان ہے نا اتنا مردود ہے، اس نیکی کے کام میں بھی بدگمانی کروا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس اجتماع میں آپ نے، یہ بیچارے ہمارے اسلام میں کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں اور آپ سب کے پاس گئے ہوں گے، کارڈز دیے، دعوت دی، لیکن مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دعوت دی، یار میں بھی جا رہا ہوں تم بھی آ جاؤ، وہ نہیں آیا، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ہاں بھائی فنکشن میں بلاتا نا تو بالکل میرے سے پہلے پہنچ جاتا، اپنی گاڑی لے کر آتا فلم دیکھنے کے لیے، اجتماع میں بلایا تھا نا اللہ رسول کے نام کے لیے، ادھر کدھر آئے گا؟ اب بتاؤ، اس کا اس اجتماع میں آنا واجب نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں آیا، نہیں طبیعت نے چاہا، مگر آپ کی اس بدگمانی نے آپ کو گناہ کبیرہ کروا دیا۔ اتنا عجیب معاملہ ہے، ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھے نا مارکیٹ کے اندر، ٹوپی ووپی لگانا شروع کر دے بیچارہ نیا نیا نمازی، ہاں بھائی اب کوئی وظیفہ لے کر آیا ہے، جب بھی دکان پہ اس کے گاہک جا رہے ہوتے ہیں، کمال ہے یار۔ وہ اللہ رسول کا ہو سکتا ہے کسی بیان میں ہی سن لیا ہو کہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اس نے تسبیح لے لی، وہ دکان پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہے، میری دکان کی طرف رک کر کے پھونکتا رہتا ہے، وہ وظیفے کر کے مرتبے بڑھ رہے ہیں اس کے، اور آپ کی بدگمانی کر کے گناہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ بدگمانی اتنا برا گناہ ہے، دنیا میں کئی گناہ ہوتے ہیں نا، اس کے لیے پارٹنر چاہیے، جھوٹ بولنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ چاہیے نا، بندہ جھوٹ بولے گا کس کے ساتھ؟ بد نگاہی کے لیے معاذ اللہ کسی کو دیکھے گا، مگر بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے کوئی پارٹنر نہیں چاہیے، بندہ اکیلے ہی سوچتا رہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہے اور گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کہیں ہم تو بدگمانی نہیں کرتے، کہیں ہم تو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتے، پازیٹو سوچیں، اچھا سوچیں۔ نماز پڑھے تو بندے کو کہتے ہیں یار دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، حج کے لیے کیوں گیا؟ تو حج کے لیے اس لیے جا رہا ہے کہ ادھر بھی کوئی کاروبار کرتا ہوگا۔ نہ کریں ایسا، وہ نیکی کر کے ہو سکتا ہے اللہ کا مقبول بندہ بن رہا ہو اور آپ بدگمانی کر کے اپنے لیے حرام کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ اس چیز سے نکلیے، پازیٹو سوچیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ
کبھی بھی کسی کو روتا دیکھو نا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی رو رہا ہے تو تم بھی رونا شروع کر دو۔ ایک بار میں نے ایک رونے والے شخص کے بارے میں بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ 1 سال کے لیے رونے کی لذت مجھ سے چھین لی گئی۔ پتہ نہیں کس عبادت سے محروم ہو گئے ہوں کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے۔ بھائی یہ اس لیے تھوڑی بیان کرتا ہے، یہ اس لیے تھوڑی نعت پڑھتا ہے، یہ تو اس لیے کرتا ہے۔ آپ ہم میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی کے دل پہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے یہ؟ میرے اپنے عیب تھوڑے، میں دوسروں کے عیب تلاش کروں، میں اللہ سے اپنے لیے توبہ کروں؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک اور بیماری ہے جو آج ہمارے اندر، اور یہ حسد اور بغض، یہ حسد اور یہ جو ہے نا بدگمانی، یہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ جس سے حسد ہوگا اس سے بہت زیادہ بدگمانی ہوگی۔ یعنی کچھ لوگ تو اتنے بدگمان ہیں، اتنی ٹینشن ہے ان سے، تو یوں سمجھیں یعنی ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی وہ خود کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے کہ ان سے آپ ملاقات کر کے بہت زیادہ مسکرائیں نا تو ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے، یہ مجھے اتنا دیکھ کے مسکرا کیوں رہا تھا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میرے خلاف۔ اچھا ملاقات کر کے نہ مسکرائیں تو کہ یار یہ مسکرایا کیوں نہیں، یہ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے، میرے خلاف کوئی اور پلاننگ چل رہی ہے۔ اب بندہ مسکرائے کہ نہ مسکرائے، ایسے آدمی سوچتے ہی رہیں گے کسی کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے اس اجتماع میں بھی ایسے ہوں گے، ہیں فلاں آگے کیوں بیٹھا تو فلاں پیچھے کیوں بیٹھا، تو مجھے ہاتھ کیوں نہیں پکڑ کے بٹھایا گیا، مجھے، ارے یار ان کن چکروں میں پڑ گئے ہو بھائی؟ تھوڑی سی زندگی انجوائے کرو، ریلیکس رہو، بدگمانیاں چھوڑ دیں۔ آپ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ نکال دیں اپنے دل سے، ورنہ آپ خود ہی پریشان رہیں گے۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جس کو نیند نہیں آتی، جس کو سکون نہیں ملتا، حسد ہے، یا تو حسد ہوگا یا بدگمانی ہوگی، کیونکہ اتنا سوچتے ہیں، اتنا ٹینشن لیتے ہیں۔ تو خدا را ان گناہوں بھرے معاملات سے اپنے آپ کو نکالیں، اور اس کی وجہ سے پتہ ہے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دل کی وہ بیماریاں آج بیان کروں گا کہ جو ہمارے ایمان کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، ایمان برباد کر سکتی ہیں۔ اب وہ کیا رہا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ یہاں مجھے نظر بھی آ رہا ہے بہت سارے نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے، ہم یہ سب کر بھی رہے ہیں، مگر وہ مزہ نہیں ہے طبیعت میں، وہ نورانیت نہیں ہے، وہ رحمت نہیں نظر آ رہی، وہ نورانیت نظر نہیں آ رہی، وہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، وہ تلاوت کا ذوق نہیں مل رہا۔ کیا وجہ ہے؟ اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ایک خوبصورت سا پیالہ ہو، اس میں پہلے آپ تھوڑی سی گندگی ڈالیں، کیچڑ ویچڑ ڈال دیں، ناپاک کوئی چیز ڈال دیں، اب اس میں ٹھنڈا میٹھا دودھ ڈالیں، بتائیے دودھ پیئیں گے آپ؟ وہ دودھ سارا گندا ہو گیا اس گندی چیز کی وجہ سے۔ ہمارے دل کا اس وقت مسئلہ یہی ہے، دل ایک پیالے کی مانند ہے، ہم نے دل میں کہیں غیبت چھپا رکھی ہے، کہیں بغض رکھا ہے، کہیں بدگمانی رکھی ہے، کسی نے دل میں تکبر رکھا ہے، کوئی حسد پال کے بیٹھا ہے، اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقے بھی دے رہا ہے۔ اب وہ عبادت کا دودھ جو جا رہا ہے، مگر ساتھ وہ جو گندگی ہے نا، وہ اس دودھ کی پاکیزگی نہیں دے رہی آپ کو، وہ گندا کر دیتی ہے اس کو، اس کے اندر وہ برکت ہی نظر نہیں آتی۔ یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو عبادت کا نور جو ہے نا وہ گناہوں کی ظلمت کے ساتھ نہیں ملے گا۔ پہلے یہ صاف کرنا ہوگا، پیالہ دھوتے ہو نا پینے سے پہلے گلاس، تو پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں، پھر دیکھیں ہر سجدہ آپ کی معرفت الہی میں اضافہ کرے گا۔ آپ تلاوت کریں گے، آپ کے آنسو بہنے لگیں گے، آپ دعا کریں گے، آپ کی رکت طاری ہو جائے گی، آپ اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کو ذوق ملنا شروع ہو جائے گا، آپ تسبیح لے کے درود پاک پڑھیں گے، اس کی چاشنی منہ میں محسوس کریں گے۔ کیوں؟ کہ کیونکہ دل صاف ہو چکا ہوگا، یہ گندگیاں دور ہو چکی ہوں گی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس اجتماع میں میں نے 2 دل کی بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے۔ خدا را حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا را بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایسی بیماری ہے، لوگ ویسے بڑی مسکرا کے ملیں گے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ بھائی بھائی ہوگا، دوست دوست ہوگا، ساتھ کاروبار کرنے والے ہوں گے، کھانا روز ساتھ کھاتے ہیں، لیکن دل میں حسد پال کر بیٹھے ہیں۔ کوئی گھر پر بلائے نا، آئے بھائی ذرا میرے گھر پر آئیے گا، نیا گھر لیا ہے، آپ کی دعوت ہے، گھر بھی جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، اس کے سامنے یہی کہیں گے کیا گھر بنایا ہے، شاندار گھر بنایا، ڈرائنگ روم تو بہت اچھا ہے، باہر نکل کے کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے بنایا ہے۔ یعنی کمال ہے یار، ساتھ دوستی ہے لیکن دل میں حسد پال کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی دوست آ کر بتائے نا یار نئی گاڑی لی ہے، ارے کیا زبردست گاڑی، کلر بھی بہت اچھا ہے، ارے ماڈل بھی زبردست ہے، ویری گڈ، جیسے ہی وہ نکلا سود کے پیسوں سے لی ہو۔ تمہیں کیوں پرابلم ہے یار؟ اس نے کسی بھی پیسے سے لی، ہم کیوں؟ اچھا اس کا کیا بگڑا؟ اس کی گاڑی واپس نہیں آ گئی، اللہ نے دینا ہے اس کو اور دے گا۔ گناہ آپ کو مل گیا، تکلیف آپ کو مل گئی، ٹینشن آپ نے لے لی۔ نکالو اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو، اور یقین کریں اگر یہ دل حسد سے پاک ہو گئے نا،
اگر یہ دل بدگمانی سے پاک ہو گئے ہماری لائف پرسکون ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کاروباری جس کو بزنس جیلسی کہتے ہیں ختم ہو جائے گی۔ ہم کیوں دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ تاجر کیسے ہوتے تھے؟ اتنی بڑی تعداد میں آج یہ تاجر موجود ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں اسلام کی حقیقی تصویر کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی بازار تھا، مدینہ منورہ کی مارکیٹ ہے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی کتب مدینہ یہ واقعہ سناتے، سنو پہلے بزنس مین کیسے ہوتے تھے۔ ایک شخص ایک کپڑے کے تاجر کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے حضرت مجھے ایک کپڑا چاہیے، آپ کے پاس ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اتنا اتنا دے دیں؟ کہا بھائی بات سنو، مسئلہ یہ ہے جو کپڑا تم مانگ رہے ہو میرے پاس تو ہے، لیکن سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میری آج صبح سے بڑی اچھی سیل ہو گئی ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ فارغ بیٹھا ہے، جا کر اس سے لے لو تاکہ آج اس کی بھی سیل ہو جائے۔ یہ اسلام ہے، دوسروں کا بھلا سوچنا اسلام ہے۔ ہم کہتے خبردار سامنے والے کے پاس گئے، 2 نمبر کا مال بیچتا ہے، کبھی نہیں جانا، چیٹر ہے 1 نمبر کا۔ ہمیں آ کر کوئی بتا دینا پہلے فلاں فیکٹری وزٹ کر کے آیا ہوں، پہلے 10 منٹ تو اس فیکٹری کی برائی بیان کریں گے، پھر اپنی پروڈکٹ دکھائیں گے۔ اللہ کے بندو اس سے کاروبار نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو کتنا بھی نیچا دکھانے کی کوشش کریں، جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا۔ ایک جملہ آج یاد کر کے چلے جاؤ کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، دوسرے کا۔ اب کبھی بھی جو بڑے کاروباری بیٹھے میری بات کو سیکنڈ کریں گے، آپ کبھی بھی اپنی پروڈکٹ یہ کہہ کر نہیں بیچ سکتے کہ اس کی خراب ہے مجھ سے لے لو، ہے اس کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے میری خرید لو۔ نہیں جناب، کوئی نہیں خریدے گا۔ آپ اپنی پروڈکٹ اچھی بنائیں نا، اچھی ہوگی تو خود آپ کے پاس گاہک آ جائے گا۔ تو دوسروں کی برائی والے فیز سے نکل آئیں، اپنے کاروبار پر توجہ دیں، اپنی پروڈکٹ پر توجہ دیں، اس کو بیوٹیفائی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کریں۔ لیکن کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ کر، کسی سے حسد کر کے آپ ترقی نہیں پائیں گے، آپ برباد ہی ہو جائیں گے۔ اب میں نے یہ دونوں پرابلمز بتا دی، ایک اور بات ساتھ بتا دوں۔ حسد کرنا یقیناً منع ہے، بدگمانی کرنا یقیناً منع ہے، لیکن سبحان اللہ واٹ اے بیوٹیفل ریلیجن وی ہیو، کتنا شاندار مذہب ہے ہمارا۔ مذہب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے کام بھی نہ کرو کہ تم سے لوگ حسد کرنے لگے۔ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بھی بچاؤ کہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں۔ اپنے بھائیوں سے محبت کرو نا تاکہ وہ گناہ نہ کریں، اور ایسے کام نہ کرو کہ لوگ بدگمانی کریں۔ اب مثال کے طور پہ آج ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو آج میں نے کھانا بھی ہے نا وہ بھی پہلے پوسٹ کر رہا ہے۔ کھانا پیٹ میں بعد میں جائے گا، پہلے فیس بک پہ جائے گا، اپنی ڈشیں لگائیں گے، آج فیملی کے ساتھ فلاں جگہ گھومنے گیا ہوں، آج فلاں ریسٹورنٹ میں فوراً چیک ان کرنا ہے، آج یہ والی گاڑی لی ہے۔ تھوڑے پیسے دکھانے زیادہ ہیں۔ اللہ کے بندوں، جو پرانے پیسے والے تھے نا، بزرگ بیٹھے ہوں گے میری بات کو کہیں گے، وہ ہمیں شروع سے سمجھاتے تھے کہ نعمتوں کا اتنا زیادہ بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے، اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں شو آف، یہ حسد کروا دے گا، آپ کو نظر لگوا دے گا۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ میں نہیں کہتا اچھا گھر نہ لیں، اچھے کپڑے نہ پہنیں، لیکن روز ہی گھڑی چینج کرنا، ہر 2 مہینے بعد موبائل چینج کرنا، ہر تھوڑے دنوں بعد گاڑی چینج کرنا، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بنانا، پھر توڑ کے پھر بنانا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے ہیں، اور یہ کر کر آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کی نظریں لگیں گی، حسد ہو جائے گا۔ یہ ایکسٹرا پیسے خرچ کرنے سے بہتر نہیں ہے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو نا، انشاءاللہ آخرت میں خزانہ ملے گا، ادھر بھی محل ملے گا، ادھر بھی محل میں رہتے ادھر بھی محل بنا لو۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج کی قوم کر رہی ہے۔ میں دیکھیں اس میں تطبیق ضرور کیجئے گا۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ نے دیا ہے تو خرچ نہ کریں، ضرور کریں حلال طریقے سے، لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ لوگ دیکھ نہ سکیں، اور بار بار ایک چیز کو کرنے سے لوگوں کی نظر لگ جاتی۔ ہر چیز ضروری ہے شیئر کرنا، ٹھیک ہے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن ضروری ہے اپنے بیڈ روم کی تصاویر ساری دنیا کو دکھانا کہ آج نیا بیڈ لیا ہے، اس کے اندر یہ مساجر بھی لے لیا ہے؟ بس دنیا سے لائکس چاہیے، 10 لائک ملیں گے، 12 نظریں بھی ملیں گی بھائی۔ پھر خود ہی مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہو کہ تعویذ دے دے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، بچے سارے بیمار ہو گئے، خود ہی نظریں لگوائیں آپ نے، خود ہی لوگوں کو اپنی نعمتیں بتائیں۔ تو ان کاموں سے بچو کہ جس کے ذریعے لوگ آپ سے حسد کریں اور جس کے ذریعے نظر لگے۔ دوسری بات، بدگمانی کے بارے میں تو کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بدگمانی جو کرتے ہیں ان کو تو منع فرمایا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب 3 آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں۔ آپ 3 بندے بیٹھو، 2 آپس میں باتیں نہ کریں، کیونکہ تیسرا کیا سوچے گا، یار یہ میرے بارے میں کر رہے ہیں۔ یہ بھی کام نہ کریں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، رات کا وقت تھا،
2 صحابہ گزرے، دیکھ کر آگے چلے گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا، کہا سنو یہ میری زوجہ ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچیں گے، بدگمانی کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سوچئے، کلیئر کر دیا کہ دیکھو کچھ اور نہ سمجھنا، میری زوجہ ہے، اللہ کے حبیب۔ ہم کہتے ہیں دنیا جو کہتی ہے کہے بھائی میں تو کروں گا، نہیں، ایسے کام نہ کریں، ایسی جگہوں پر نہ جائیں جس کے بارے میں لوگ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچیں۔ تو بہرحال آج کے بیان میں نے کوشش کی کہ آپ کو پرابلم بھی بتاؤں، کچھ ٹیسٹ بھی بتائے، آخر میں علاج بتا دیتا ہوں۔ نکلیں کیسے؟ پہلے ریئلائز کر لیں کہ ہو تو نہیں گیا، اور اگر حسد ہو گیا ہے نا تو کوئی بات نہیں، پہلے پہچانے کہ ہاں یار مجھے فلاں سے لگتا ہے پرابلم ہے، کیونکہ اس کی تعریف نہیں سن سکتا، اس کی ترقی نہیں دیکھ سکتا، اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہتا ہوں۔ یہ ڈائگنوس پہلے کریں، ورنہ اویئرنیس نہیں ہوگی تو علاج کیسے ہوگا؟ اب علاج کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس طرح کی ساری بیماریوں کا ایک سب سے پہلا علاج تو یہ ہے بندہ اللہ سے دعا کرے۔ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے حبیب سبحان اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، دعا کریں، اللہ سے عرض کریں مالک جیسا بھی ہوں بندہ تیرا، دل میں حسد آ گیا ہے مالک، گندا ہو گیا ہے، کرم کر میرے دل کو صاف کر دے۔ روتے روتے دعا کریں، اللہ کریم کرم فرمائے گا، دل اجیالہ ہو جائے گا۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے نا اس کے لیے دعا کریں۔ ہاں یہ ہے اینٹی بائیوٹک، تھوڑا سا درد ہوگا، انجیکشن میں بھی درد ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کو کسی کے کاروبار سے تکلیف ہے، آپ دعا کریں یا اللہ اس کے کاروبار میں اور ترقی دے۔ آپ کہیں مولانا صاحب مجھے اس کے کاروبار سے تکلیف ہے، آپ اسی سے دعا، ہاں یہی آپ کا علاج ہے۔ تکلیف ہوگی مگر ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کی خوبصورتی سے تکلیف ہے، بولے یا اللہ اس کے حسن و جمال میں اور اضافہ کر، اس کی شہرت میں اور اضافہ کر۔ ہوگا کیا؟ تھوڑے دنوں تک یہ پرابلم ہوگا، پھر دل جب صاف ہو جائے گا نا تو کوئی آ کر بتائے گا نا یار اس کا کاروبار اور بڑھ گیا ہے، آپ کہیں گے میں نے بھی تو دعا کی تھی، بڑھنا ہی تھا، دل صاف ہو جائے گا۔ تیسرا اور آخری علاج تو بہت سارے ہیں، میں بیان ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس سے پرابلم ہو گئی ہے، جس سے دل میں لگتا ہے کہ یار دوری ہے، اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہتا ہوں، مجھے دل میرا صاف کرنا ہے، اس کا نہیں، مجھے اپنا پرابلم صاف کرنا ہے، تو پھر حل یہ لکھا کہ پھر اس بندے کو جا کر اچھا سا تحفہ دے، تحفہ دو، محبت بڑھے گی، حدیث ہے نا تہادو تہابو۔ اب آپ بولیں گے یار مجھے اس کا منہ اچھا نہیں لگتا، اس کو تحفہ کدھر سے دوں بھائی؟ تو یہی تو علاج ہے، جب آپ تحفہ دیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں محبت بڑھے گی، تکبر، بغض، کینہ، یہ سب صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 3 علاج باندھ لیں، اور انشاءاللہ یہ نہیں کرنا اس کو جا کے کہ بھائی تیرے سے بڑا حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، تو پھر اور گڑبڑ ہو جائے گی، ہاں مولانا صاحب نے کہا تھا بیان سن کے آیا ہوں، تو یہ نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں بتانا ہے، آپ ویسے ہی جائیں، ملاقات کریں، اچھے انداز سے تحفہ دیں، دعوت دے دیں اس کو، اچھا کھانا کھلائیں، انشاءاللہ دل صاف ہو جائیں گے اور ریلیکس ہو جائے گی لاف۔ تو اب امید ہے کہ آج کے بیان میں یہ 2 دل کی ان بیماریوں کے بارے میں ہم نے سنا جو ایمان برباد کر سکتی ہیں، اس کا علاج بھی سنا، اور یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ مختلف کاموں میں مصروف ہیں، ماشاءاللہ یہاں پر پروفیشنلز بھی آئے ہیں، کاروباری لوگ بھی آئے ہیں، آپ سب کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں، مرحبا بھی کہتا ہوں، لیکن آج آپ کو یوں سمجھیے کہ بڑی کوشش کے بعد جمع کرنا پڑا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ آپ ہمارا حصہ بنیں، پارٹ بنے دعوت اسلامی کا، اپنے حصے کی شمع کو روشن کریں، اپنے حصے کا چراغ جلائیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو تاجروں میں مل کر نیکی کی دعوت دیں، آپ اگر وکیل ہیں تو وکیلوں میں یہ کام کریں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آئیے مل کر ڈاکٹروں میں کام کرتے ہیں۔ ہم 100 سے زیادہ شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ ہم چھوٹی سی ویڈیو پریزنٹیشن بھی دکھائیں گے کہ کتنے بڑے ہیوج پیمانے پر دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ تو ہم چند لوگ کریں اس کے بجائے اگر ہم سب مل کر کریں، یہ پیغام ہم سب مل کر آگے پہنچائیں، کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اجتماع میں لے آئیں، کبھی کسی دوست کو مدنی چینل دکھا دیں، کبھی کسی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر لیں، تو یوں چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، ہمارے حصے میں بھی کوئی نیکی آ جائے گی، ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا کام ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں آج آپ کا یہ آنا یہ آخری آنا نہیں ہوگا، اب انشاءاللہ یہ آنا جانا بن جائے گا، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی رہے گی، اجتماعات میں شرکت رہے گی، اور سبحان اللہ ہم تاجران میں اسی طرح یہ کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تاجران کی
ورک شاپس ہوتی رہیں، ٹریننگ ہوتی رہے، آخرت کی تیاری کا کاروبار بھی ہم کرتے رہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے مفتی صاحب ہیں، مفتی علی اصغر صاحب نے الحمدللہ تاجران کے لیے ایک خوبصورت ورک شاپ کے لیے وقت دے دیا ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ اس کا مقام اور تاریخ کا ہم اعلان کریں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سارے ضرور اس میں بھی شرکت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب ایک مختصر سی دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں، جو کام چل رہا ہے، اس کی پریزنٹیشن آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا اور پھر صلاۃ والسلام کی طرف چلیں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ علماء فرماتے ہیں جسے دنیا میں ایمان کی سلامتی کی فکر نہ ہو، خوف ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو جانا بھی ہے، اور ہمارے غوث سمدانی پیر ناصرانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں بنے گا۔ اور اس دور میں جو 15ویں صدی ہے، اس دور کی عظیم ہستی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل فرماتے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو بیعت کرواتے ہیں تو گناہوں سے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ ہمارے درمیان رکن شورا موجود ہیں، امیر اہل سنت کی طرف سے وکالت حاصل ہے کہ وہ آپ کا مرید بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پیر صاحب کے مرید نہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا آج کے اس پربہار اجتماع کی برکت سے آپ بھی بیعت ہو کر سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں، اور اگر آپ کسی پیر صاحب کے مرید ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیعت برکت حاصل کریں تو بالکل آپ رکن شورا جب کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو آپ کو اپنے پیر صاحب کے فیضان کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی ملتا رہے گا۔ میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اطہاریہ میں داخل فرما دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام
آنے والے اسلام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. ابھی انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کی ایک مختصر ڈاکومنٹری دکھائی جائے گی اور اس کو بھی دیکھیں. اس کے بعد تقریباً 4 منٹ کا ایک اور کلپ ہے جو آپ کو دکھایا جائے گا, جس کے حوالے سے انشاءاللہ ملک شورا کو آپ کو ترغیب دلائیں گے. پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی, صلاۃ السلام بھی ہوگا, اور آپ اسلامی بھائیوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہے, اور کھانے کا اہتمام ہم نے الگ جگہ پر کیا ہوا ہے. تو آپ توجہ کے ساتھ ڈاکومنٹری دیکھیے, پھر انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج بات کرتے ہیں آپ کی ہماری ہم سب کی دعوت اسلامی. دعوت اسلامی الحمدللہ اب تک 106 سے زیادہ شعبوں شروع کر دی ہے, اور دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ہماری دعوت اسلامی دین و نبی کی خدمت نہ کرے. چند ملکوں میں دعوت اسلامی کو بیان کرنے مذاہب تو ممکن نہیں, مگر چند شعبہ جات آپ کو بتاتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جو دنیا بھر میں علم دین کی شمع کو روشن کر رہا ہے. میری مراد جامعۃ المدینہ سے. ایک دارالعلوم چلانا کسی عالم دین سے پوچھیے وہ کتنا مشکل ہے. آپ کی ہماری دعوت اسلامی 616 کے قریب دارالعلوم, جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں, اسلامک یونیورسٹی کے طور پہ چلا رہی ہے. الحمدللہ ہمارے جامعات میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں, دنیا کی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے, اور علم دین کی شمع کو روشن بھی کیا جاتا ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں جامعۃ المدینہ قائم ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں, ہندوستان کے کئی شہروں میں, یو کے میں 9 کے قریب جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں. موریشس, موزمبیق, کینیا اور دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ کے ذریعے علم دین کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں. قرآن پاک کی خدمت کا وہ عظیم بیڑا دعوت اسلامی نے اٹھایا. اس وقت دعوت اسلامی کے 2800 سے زیادہ مدرسہ المدینہ موجود ہیں. مدرسہ المدینہ کرتا کیا ہے, یہ شعبے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ الحمدللہ اس میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے بغیر کسی فیس کے. آپ جاننا چاہیں گے کہ اب تک دعوت اسلامی کے ان مدرسوں سے کتنے حافظ قرآن اور کتنے ناظرہ پڑھنے والے فارغ ہو چکے ہیں. الحمدللہ 80,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں, اور تقریباً 2,41,000 کے قریب بچوں نے, مدنی منوں اور مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر دیا ہے. اس وقت 1,33,000 کے قریب مدنی منع, مدنی منیاں, بچے اور بچیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم دعوت اسلامی کے ان مدارس میں حاصل ہے. اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کی وہ کاوش جو ساری دنیا میں ایک گویا دھوم مچائے ہوئے ہے, اور وہ ہے اللہ کے گھر کی تعمیر. سبحان اللہ, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. آپ جاننا چاہیں گے ہماری دعوت اسلامی کس طرح مساجد کی تعمیر میں اپنی کوششیں کر رہی ہے. الحمدللہ کم و بیش سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی طرف سے بنائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو کم و بیش روز کی 2 مسجدیں دنیا میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے زیر انتظام, یا تو پلاٹ خریدا جا رہا ہوتا ہے یا تعمیر شروع ہو جاتی ہے. آپ بھی اگر جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد سے رابطہ. انٹرنیٹ کا دور ہے, اور انٹرنیٹ نے اس دنیا کو گلوبل ولیج بنا کے رکھ دیا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کمال کا کام کیا, اور بلکہ میں کہوں تو ایسا کام کیا جو اس کی مزید, جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. دعوت اسلامی نے شعبہ بنایا مدرسۃ المدینہ آن لائن, جس میں اللہ کی رحمت سے 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس دنیا کے 70 ملکوں سے زیادہ آن لائن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. کم بیش 30 کے قریب کورسز ہیں جو دعوت اسلامی کے مبلغین آن لائن کروا رہے ہیں. اور یاد رہے یہ آن لائن کورسز اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں. مدنی منع اور مدنی منیاں بھی اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. QuranTeacher.net یہ ویب سائٹ ہے, اس پر جائیے اور دعوت اسلامی کی اس خوبصورت سروس سے گھر بیٹھے اپنی پسند کے وقت کے مطابق اگر آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں فائدہ اٹھائیں. زبردست ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب ہم اپنے بچوں کو اسکول پڑھانا چاہتے ہیں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین بھی بن جائے, وہ حافظ قرآن بھی بن جائے, وہ ایک دیندار شخص بھی بن جائے. دعوت اسلامی نے اس گیپ کو محسوس کیا, اور اس گیپ کو کور کرنے کے لیے, اس فاصلے کو دور کرنے کے لیے ایک شاندار کاوش کی گئی, ایک شعبہ بنایا گیا جس کا نام ہے دارالعلوم. الحمدللہ اس وقت ملک اور دارالعلوم دعوت اسلامی کے اس شعبے کے یعنی دارالمدینہ کے 75 کے قریب کیمپس بن چکے ہیں, 75 برانچز ہیں. اس میں 63 پاکستان میں ہیں, 12 بیرون ملک میں, دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں, اور ان تمام برانچز میں اب تک 18,000 کے قریب اسٹوڈنٹس دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے کہ ایک انگلش بولنے والا ایک ویل ایجوکیٹڈ انجینئر بھی ہوگا, عالم دین بھی ہوگا.
آپ کو ایسے ڈاکٹرز بھی ملیں گے جو زبردست ڈاکٹر بھی ہوں گے اور انشاءاللہ عالم دین بھی ہوں گے. یہ ہے دعوت اسلامی کے اس شعبے یعنی دعوت مدینہ کی خوبصورت کام. دعوت اسلامی نے میڈیا کی تاریخ میں جو کام کیا ہے, دنیا بھر میں جس کی دھوم ہے, لیکن آپ بھی اس سے بہت زیادہ فیضیاب ہوئے ہوں گے. میری مراد ہم سب کے مدنی چینل کی ہے. مدنی چینل تو کیا آیا ہے, گھر گھر میں باہر آ گئی ہے. گھر بیٹھ کر ایک دین سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ دنیا میں ایسا پہلے کوئی چینل تھا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا بھی کوئی چینل آیا تھا کہ جس کو دیکھ کر خوف خدا سے آنسو بہتے ہیں, عشق رسول میں آنکھیں نم ہو جاتی ہوں, یاد مدینہ میں دل تڑپ جایا کرتا ہو؟ مدنی چینل کی برکت سے کئی شرابیوں نے شراب چھوڑی, بے نمازیوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. ماں باپ کے کئی نافرمان ایسے تھے مدنی چینل پر ہونے والے سنت و بڑے بیانات سن کر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی برکت سے ماں باپ کی خدمت گزار بن گئے. مدنی چینل کی برکت سے بے شمار اسلامی بہنوں نے پردہ اپنا لیا. الحمدللہ یہ چینل دنیا بھر میں کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہا ہے شاید اس کی تفصیل بتانے کی حاجت نہیں. جو مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں, مگر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مدنی چینل جس میں ایک منٹ کے لیے بھی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, کوئی بے پردہ عورت نہیں ہے, دنیا کی تقریباً 7 سیٹلائٹس پر دنیا کے کونے کونے میں یہ دیکھا جاتا ہے. اور اب اردو کے ساتھ ساتھ مدنی چینل انگلش اور بنگلہ میں براہ راست اپنی نشریات پیش کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہے. لوگ بڑے شوق سے مدنی چینل دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے چلے جا رہے ہیں. میرے ساتھ بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کی شعبے میں دعوت اسلامی نے جو کمال کیا ہے, دعوت اسلامی نے اپنا ایک پورا شعبہ مجلس سے آئی ٹی بنایا. مختلف ویب سائٹس کے ذریعے, سافٹ ویئرس کے ذریعے, ایپلیکیشن کے ذریعے دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, آئیے اس کی چند جلدیاں دیکھیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا, دیکھو. سبحان اللہ. آئی ٹی کے بعد سوشل میڈیا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اور آج دعوت اسلامی کے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر پیجز بنے ہوئے ہیں, اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں. اب آئیے دعوت اسلامی کے وہ کام کہ کس طرح دکھیارے مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے. یاد رہے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں آلموسٹ 25,000 قریب امپلائیز ہیں, یعنی 25,000 سے زیادہ اجیر ہیں جن کی سیلری, جن کی تنخواہ دعوت اسلامی دیتی ہے. اور یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں, یہ عالمہ ہیں, یہ مبلغین ہیں, یہ دین کا کام کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں. دوسرے لفظوں میں 25,000 خاندان ماہانہ دعوت اسلامی کی سیلریز کی وجہ سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. اور الحمدللہ نہ صرف سیلری دی جاتی ہے بلکہ 25,000 فیملیز کا علاج بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے. الحمدللہ ہماری ایک پوری مجلس موجود ہے جو ان اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں اور ان کے گھر والوں کا علاج بھی کرواتی ہے. اگر آپ ان علماء, ان آئمہ, ان دین کا کام کرنے والوں کے علاج میں اپنا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں, آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی بہت سارے عاشقان رسول دنیا میں ایسے ہیں جو لنگر کھلانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. اور واقعی یہ مسلمانوں کا بڑا اچھا انداز ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو لنگر پیش کیا جائے, کھانا کھلایا جائے. کھانا کھلانے کے فضائل احادیث میں جا بجا موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی روزانہ ہزاروں ہزار عاشقان رسول کو لنگر پیش کرتی ہے. ہمارے مدارس میں جو طالب علم دین ہیں ان کو لنگر پیش کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, اس میں لنگر پیش کیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ جب اعتکاف آتا ہے, ماہ رمضان آتا ہے تو بہار آ جاتی ہے. ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول کا آنا جاتا رہتا ہے, ان کو سحری اور افطاری پیش کی جاتی ہے. دعوت اسلامی کا فقط لنگر کے معاملے میں یعنی کھانا کھلانے کا سالانہ کروڑ روپے کا بجٹ ہے. اگر آپ کا بھی یہ شوق ہے, آپ بھی یہ نیکی کمانا چاہتے ہیں تو آئیے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ عاشقان رسول کو لنگر پیش کیجیے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 106 سے زیادہ شعبہ جات ہیں, بات بہت طویل ہو جائے گی. اب آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کہ جب دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اور بالخصوص امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بڑی بڑی شخصیات نے حاضری دی, دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو دیکھا, اس مدنی کام کو دیکھا, ان کے کیا تاثرات تھے, آئیے چند تاثرات. دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سکھاتی ہے, ادب سکھاتی ہے, محبت سکھاتی ہے. تو بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اللہ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں مسلمہ بہت موجود ہے. عشق رسول, تمنا مدینہ, محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج. سيد الشيخ الياس إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة ونحن
بيت أخيه إن شاء الله ولا تنسنا يوم القيامة. نہ کر ایسا کرے تجھ پہ جا